پہلا پیغمبر بن رہا تھا، بلکہ بن بھی نہیں رہا تھا، اللہ نے اس کے بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ابھی بنایا نہیں تھا، بنانے والا ہوں۔ تو اس وقت ملائکہ تک نے یہ بات کہی تھی کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے اور خون بہائے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، انہوں نے اپنے کو پیش کر دیا تھا کہ ہم تو تسبیح تقدیس کرتے ہیں، ہم تو عبادت کرتے ہیں، فرشتے ہیں نا، تو یہ تو عبادت کرتے ہیں، ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے، خون ریزی کرے۔ مگر چونکہ بات ملائکہ کی طرف سے تھی، لہذا ان کو یہ کہہ کے خاموش کر دیا گیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ ادب سے چپ ہو گئے، بس اب اس کے آگے نہیں۔ لیکن اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ خلافت الہی وہ شے ہے کہ ملائکہ کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی۔ تو اب اگر انسانوں کے دل میں تمنا ہو تو حیرانی کی بات نہیں ہے، لیکن ملائکہ نے مخالفت نہیں کی، مخالفت نہیں کی۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدے میں جھک جاؤ تو جھک گئے اور تعظیم کر لی انہوں نے۔ لیکن ہاں ایک ایسا بھی تھا جس نے نہیں کی تعظیم، یہی سے کشمکش چلی رشد و غی کی۔ دیکھیے میں آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں، قد تبین الرشد من الغی، ہم نے گمراہی کو، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بتایا۔ یہ آغاز ہو رہا ہے رشد و غی کی کشمکش کا۔ مشکل یہ ہے کہ یہ لفظیں عربی ہیں دونوں، میں اکثر سوچتا ہوں کہ میرے بچے سوچیں گے یہ کیا بولتے ہیں۔ رشد کے معنی ہے ہدایت اور غی کے معنی ہے گمراہی۔ رشد کے معنی ہے ہدایت اور غی کے معنی ہے گمراہی۔ تو اس کو بالکل آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کربلا کے میدان میں حسین جو تھے وہ رشد تھے اور یزید جو تھا وہ غی تھا۔ اب یہ لفظیں عربی بھی ہیں، تھوڑی مشکل بھی ہیں، بولنے میں بھی ذرا ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آسانی سے ہر ایک کی سمجھ میں آئے، اس لیے بات ہے۔ تو رشد و غی کی کشمکش، نیکی و بدی، اچھائی و برائی کی کشمکش وہیں سے شروع ہوئی۔ آدم اچھائی کا سمبل تھے، اچھائی کی علامت تھے، نبی تھے۔ وہیں پر شیطان برائی کا سمبل بن گیا، برائی کی علامت بن گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک لوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ اللہ خالق روح ہے، اللہ کے روح نہیں ہے۔ من روحی، میں اپنی روح پھونک لوں۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ روح ہی کیا ہے، اللہ کی روح کیا چیز ہے، کہ ہمارے انوار تھے جو پیکر آدم میں داخل کیے گئے۔ اچھا، تو اب یہ سمجھیے کہ پیکر مٹی کا تھا، انوار محمد و آل محمد نوری تھے۔ تو نور کا رشتہ جب مٹی سے ہوا تو مٹی اس قابل ہوئی کہ فرشتے اس کو سجدہ کریں۔ اب نہ پوچھئے کہ ہم علم تعزیہ کو کیوں چومتے ہیں۔ اب سمجھے، آپ دیکھیں بالکل سمپل فلسفے ہیں، اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ پیکر آدم کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح پھونک لوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم لوگ اس کا سجدہ کرنا۔ فرشتوں نے سنا، فرشتے تھے جو گئے سجدے میں، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا۔
الا ابلیس، یہ قرآن ہے، میں حدیث یا کوئی کتاب نہیں پڑھ لو. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر. دیکھیے قرآن جن چیزوں کو کنڈم کر رہا ہے وہ کبھی اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیجیے گا. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اللہ کے آرڈر کو اللہ کے کرنے میں، اس نے انکار کیا، ڈینائی کیا اس نے. ابا، انکار کیا اس نے. واستکبر، اور اس نے اپنے کو بڑا سمجھا. معلوم ہے کہ حکم خدا سے انکار کرنے والا بھی قابل مذمت ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے کو بڑا سمجھنے والا بھی قابل مذمت ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تو کافروں میں سے ہو گیا. معلوم ہے خالی اللہ کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، جو اللہ والے کا انکار کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. تو اب یہاں سے کشمکش شروع ہوئی. اور جب اس نے انکار کیا اور نہیں سجدہ کیا تو مزاج مشیت برہم ہوا اور اس سے سوال کیا گیا کہ استکبرتا ام کنت من العالین. سنیے گا کیا بات ہے یہ خدا کی. استکبرتا ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا، تو نے اپنے کو بڑا سمجھا، یا تو بڑے لوگوں میں تھا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ بڑے لوگ کون ہیں؟ ابھی لوگ تو ہیں نہیں، پہلا آدمی تو بنا ہے. ابھی بڑے لوگ تو ہیں نہیں، ابھی پہلا آدمی تو بنا ہے. ابھی بڑے لوگ کا، بھائی لوگ تو بعد میں آئیں گے، جب نسل آدم چلے گی، جب لوگ ہوں گے. اس میں چھوٹے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، مفلس بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، جاہل بھی ہوں گے، سب ہوں گے. لیکن ابھی کہاں ہیں؟ لوگ کلیکٹیو ناؤن ہے نا، کئی ہو تب لوگ ہوتا ہے. ایک ہو تو آپ نہیں کہیں گے لوگ آ رہا ہے. ہاں، کئی ہوں جب لفظ لوگ کا استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں. تو آپ کی زبان ہے، آپ جانتے ہیں. ایک آئے گا کہیں گے ایک آدمی آ رہا ہے، اور جب کئی آئیں گے تو ہم نے کہا، ہم نے دیکھا وہاں پہ کچھ لوگ آ رہے تھے. تو لوگ آ رہے تھے مانے بہت سے آ رہے تھے. آلین، آلی، یہ لفظ آپ جانتے ہیں نا، علی ہی سے بنا ہے. استکبرتا ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا یا بڑے آدمیوں میں تھا؟ کون تھا تو؟ معلومات جس وقت آدم کے پیکر کو فرشتے سجدہ کر رہے تھے اس وقت کچھ بڑے آدمی موجود تھے جن کو آدم کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اب ڈھونڈنے نکلیے چراغ لے کے ان آدمیوں کو، تو بتائے گا کون؟ سوال یہ جو اس وقت ہو وہ بتائے. آدم ہی تھے، جو کچھ بھی تھے لے دے کے وہی تھے جو بنے تھے. تو ان سے پوچھئے کہ آپ کی خلقت سے پہلے کچھ لوگ تھے؟ تو آدم کہتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا، خلق ہوا، مجھ میں روح پھونکی گئی تو میں نے عرش پر کچھ نام لکھے دیکھے. عرش پر کچھ نام لکھے دیکھے تو میں نے پروردگار سے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ محمد، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسن. اب بس یہاں سے سنیے گا، قد تبین الرشد من الغی، مذہب کی پالیسی، دین میں جبر نہیں ہے. یہ جو اللہ نے کہا تو اس نے پلٹ کے پھر جواب دیا، کہا خلقتنی من نار
وخلقتہ من طین. یہ سب میں آپ سے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، یہ میں واضح کرتا جاؤں آپ کے سامنے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں کیسے سجدہ کر لوں؟ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. آگ مٹی سے سپر ہے، آگ مٹی کے آگے کیسے جھکے؟ اس کے دماغ میں وہی بڑے چھوٹے والا تصور، ہم بڑے ہیں، یہ چھوٹا ہے، یہ آگ ہے، یہ مٹی ہے، یہ رئیس ہے، یہ امیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ہاں، اللہ نے پھر اس کی گستاخی کا جواب نہیں دیا، کہا اخرج، نکل جا، اخرج، نکل جا، انکا رجیم، تو مردود ہو گیا، مردود ہو گیا، نکل جا. شہنشاہیت بول رہی ہے، نکل جا، مردود ہو گیا تو. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تیرے اوپر میری لعنت قیامت تک، تیرے اوپر میری پھٹکار قیامت تک. میں کہوں گا معبود جب تک آدم زندہ رہے جب تک لعنت کر، قیامت تک کیوں؟ کہا جو انکار کرے حق کا قیامت تک عذاب الہی کا مستحق رہتا ہے. دیکھیے اللہ کے اختیار میں تھا کہ ایک غضب کا صاعقہ گرتا، بجلی گرتی اور شیطان فنا ہو جاتا. ایک بجلی گرتی اور شیطان فنا ہو جاتا. ہم سے لڑ رہا ہے، ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے، ہم سے زبان لڑا رہا ہے، ہمارا حکم نہیں مانتا، ختم کر دو اس کو. لا اکراہ فی الدین. لا اکراہ فی الدین. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں خواہ مخواہ کے لیے، دماغوں کو بحث میں الجھانے کے لیے، کہ فلاں فلاں یوں سے یوں، یوں سے یوں، علی نے فلاں کو زندہ کیوں چھوڑا، فلاں نے فلاں کو چھوڑ کیوں دیا، فلاں نے فلاں کو مار کیوں نہیں ڈالا، اما اللہ نے شیطان کو پہلے دن کیوں نہیں مار ڈالا جو سارے دن. سب بات کی باتیں لیے ہوئے بیٹھے آپ، پہلے دن چلیے وہاں، وہیں مار ڈالتا، اسے ختم ہو جاتا. ملک الموت سے کہنا لے ختم، کچھ تھا ہی نہیں، مگر نہیں، نکال رہے ہیں، پھٹکار کر رہے ہیں مگر مارتے نہیں. اخرج انک رجیم وَإِنَّا إِلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اذا وہ نکلنے لگا تو اس نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. تو ارشاد ہوا جا تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دی، وقت معلوم تک کی مہلت دی، قیامت تک کی تو نہیں دی مگر وقت معلوم تک کی دی. معلوم ہے اللہ کی پالیسی ہے مہلت دینا. دیکھیے قرآن مجید پڑھیے گا، اللہ کی پالیسی ہے مہلت دینا. کس کو مہلت ملی؟ مجھ سے آپ سے نہیں لڑا تھا، اللہ سے لڑا تھا ڈائریکٹ. نہ کسی نبی سے لڑا تھا، نہ کسی امام سے لڑا تھا، نہ کسی پیغمبر سے لڑا تھا، سیدھے سیدھے اللہ سے لڑا تھا. اور اللہ سے لڑ کے مہلت مانگ رہا ہے اسی سے، اما جس سے لڑا ہے اسی سے مانگ رہا ہے. اور اللہ کی پالیسی ہے کہ مہلت دے رہا ہے. کہ جا میں نے تجھے مہلت دی. عزیزان گرامی، یہ مسئلہ جو تھا خدا کی قسم ابھی مجھے مصائب نہیں پڑھنا ہے، مگر چونکہ بات آ گئی ہے اس لیے سناتا جاؤں بچوں کو کہ یہ لوگوں کے دماغ میں کنفیوژن پیدا کرتا ہے ظالم کا اقتدار، کہ اگر اللہ اس سے خوش نہیں تو یہ بادشاہ کیوں ہے، اللہ اس سے خوش نہیں تو اس کا پاور کیوں ہے، اللہ اس سے خوش نہیں تو اس کا دولت کیوں ہے.
یہ معاملہ کلیئر نہ ہوتا، دربار شام میں یزید نے کہا تھا دیکھو خدا نے مجھے حکومت دی، دیکھو خود جناب زینب سے کہا تھا کہ یہی وہ حکومت تھی جس کے لیے تمہارے بھائی نے مجھ سے جھگڑا کیا، دیکھو خدا نے مجھے حکومت دی۔ زینب عالمہ علم قرآن تھی، قرآن سے جواب دیا، کہا یزید جسے تو حکومت سمجھ رہا ہے حکومت نہیں مہلت ہے۔ کہو یزید تجھے دھوکہ ہے، یہ تو حکومت سمجھ رہا ہے وہ مہلت، تو اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے اور 4 دنوں کے بعد وہ مہلت تمام ہو جاتی ہے، اور جب مہلت تمام ہو جاتی ہے تو باطل کے حصے میں نفرت آتی ہے، حق کے حصے میں محبت آتی ہے۔ نکل جا تجھے مہلت ہے۔ تو جناب میں کیا بتاؤں آپ سے، بس یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے تعلق رکھتی ہیں۔ اردو میں ایک لفظ ہے بڑبڑانا، خود ہی سے آدمی باتیں کرتا ہے، کوئی اس سے مخاطب نہیں ہوتا ہے۔ یہ سمجھیے کہ جب نوکر ووکر چھوڑائے جاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے بھگائے جاتے ہیں تو بڑبڑاتے ہوئے جاتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ بھی بڑبڑاتا ہوا نکلا وہاں سے کہ سب کو بہکاؤں گا، تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا، تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا، سمجھے آپ؟ بڑبڑاتا ہوا نکلا، اور دنیا میں آنے کے بعد اس نے پہلا کام یہی کیا کہ بہکانا شروع کر دیا۔ قد تبین الرشد من الغی، ہم نے الگ الگ کر دیا رشد و غی کو، ہدایت کو ضلالت سے الگ کر دیا، سچے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر دیا۔ اب دنیا میں جناب اس وقت آبادی نہیں تھی، لوگ ہی نہیں تھے، خاندان ہی نہیں تھے، فیملیاں ہی نہیں تھیں، ایک ہی خاندان تھا، حضرت آدم، ان کی بیوی جناب حوا، اور شروع کی بات تھی تو زیادہ اولادیں بھی اس وقت تک نہیں تھیں، 2 ہی بیٹے ہوئے تھے، ایک حابیل ایک قابیل۔ نبی کے گھر میں گھس کے بہکایا، ہاں اب آپ سمجھ لیجئے، یہ سب پہلے دن کے معاملے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ ارلی ریکارڈ مذہب کا جو ہمیں سنایا گیا ہے وہ یوں ہی نہیں سنایا گیا ہے، نبی کے گھر میں گھس کے بہکایا۔ معلومہ کوئی گھر سیف نہیں ہے، ہاں بچوں کو سنبھالے رہیے، بچوں کو سنبھالے رہیے، کوئی گھر سیف نہیں ہے، تربیت اولاد میں کوتاہی نہ کیجئے، کوئی گھر سیف نہیں ہے۔ معاذ اللہ یہ مطلب نہیں کہ آدم نے کوتاہی کی تھی، اس سے کوئی غلط مطلب یہ نہ نکال لے، وہ نبی تھے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آدمی کے نیچر میں بھی خرابی ہوتی ہے، اندر سے نیچر بگڑا ہوا ہے۔ وہ نبی کے گھر میں گھسا اور اس نے نبی کے ایک بیٹے کو بہکایا جس کا نام قابیل تھا، اور اس سے کہا کہ تم اللہ کو زیادہ پیارے ہو کہ تمہارا بھائی زیادہ پیارا ہے؟ دیکھیے بہکایا اللہ ہی کے نام پر۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آتا شیطان ہے، نام اللہ کا لے رہا ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ یہ تو بڑا انوسنٹ سوال ہے نا کہ دونوں کس کو اللہ کس کو زیادہ چاہتا ہے؟ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ہم دونوں میں کس کو اللہ زیادہ چاہتا ہے؟ بھائی اللہ جانے، ہم کیا جانے کس کو زیادہ چاہتا ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ایسا کرو کہ قربانی رکھو اللہ کی راہ میں، جس کی قربانی قبول ہو جائے
اس کو اللہ چاہتا ہے، اور جس کی ریجیکٹ ہو جائے، نہ قبول ہو، اس کو اللہ نہیں چاہتا۔ کہتے ہیں کہ قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، تو اور حابیل جو تھا وہ دمبیاں پالتا تھا۔ تو کہا ٹھیک ہے، کل رات کو پہاڑ پر لے جا کے قربانی رکھیں گے۔ ہوتا ہے تھا کہ بجلی گر کے جس کو جلا دے وہ قربانی قبول ہو گئی، اور جو سویرے ویسی رکھی رہے جیسے رات کو رکھی تھی، اس کا مطلب یہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی۔ تو اس کے پاس جو گیہوں کی بالیاں تھیں یا اناج کی سوکھی سوکھی خراب خراب، وہ اس نے لے جا کے رکھ دیں، بیکار قسم کی جو تھیں جس میں دانے وانے کم تھے وہ اس نے رکھ دیں۔ اور حابیل کے پاس جو دمبیاں تھیں، شیپس تھیں، ان میں جو اچھی تھیں، تگڑی مضبوط، وہ لے جا کے اس نے رکھ دی۔ رات کو بجلی گری اور دمبیاں جل گئیں، اور وہ بالیاں جو تھیں ویسے رکھی رہیں۔ اب قابیل کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ اچھا یہ اللہ کو پیارا ہے، ہم نہیں پیارے ہیں، یہ اللہ کو پیارا ہے اور ہم نہیں پیارے ہیں۔ اس نے جب غصہ زیادہ آیا، دیکھیے یہ قصے قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، قرآن نے ہم کو کسی مصلحت سے سنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن محض اپنا سائز بڑھانے کے لیے قصے بیان کر رہا ہے، نہیں، اس کے اندر سبق پوشیدہ ہے۔ تو وہ سبق جو ہے وہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر ڈیپتھ کیا ہے، گہرائی کیا ہے، اللہ نے کیوں سنایا ہم کو۔ آپ نے بچوں کو کوئی واقعہ سناتے ہیں تو اس میں کوئی نصیحت ہوتی ہے، کوئی سبق ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ سناتے ہیں۔ اس کو غصہ بہت آیا، اور جب غصہ بہت آیا تو اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل بھی کیسے کیا کہ اس زمانے میں نہ لوہا ایجاد ہوا تھا، نہ انسان نے پتھر پر دھار رکھنے کا فن سیکھا تھا۔ یہ سب چیزیں بعد میں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ لوہے کی دریافت بعد میں ہوئی ہے، اور پتھر کو گھس کے اس میں دھار پیدا کرنا یہ بھی بعد میں پیدا ہوا ہے، شروع میں نہیں تھا۔ تو اس نے یہ کیا کہ ایک بڑا سا پتھر لیا، اور حابیل بیٹھے ہوئے تھے کہیں، لے جا کے سر پر زور سے دے مارے۔ طریقہ قتل سمجھ گئے آپ؟ حضرت حابیل بیٹھے ہوئے تھے کہیں، انہوں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا، وزنی زبردست، اور جا کے سر پر ان کے دے مارا۔ ظاہر ہے کہ سر پھٹ گیا، بھیجا پھٹ گیا، وہ شہید ہو گئے، ان کا خون ناحق بہہ گیا۔ لیکن آپ نے اس سے کچھ سبق لیا۔ اس کو غصہ آیا خدا پر، قتل کیا حابیل کو۔ غصہ آیا خدا پر، قتل کیا حابیل کو۔ جس پر غصہ آیا اس سے نہیں بولا، جو بے خطا تھا اسے مارا۔ تو کہیں گے خدا ملے کہا جو ہم اسے مارے، لہذا اللہ نہیں ملا تو اللہ والے کو مارا۔ جب رسول نے لا الہ الا اللہ کہا تو لوگوں کو غصہ آیا خدا پر۔ خدا ملا نہیں تو قتل محمد کے لیے آئے، محمد کو علی کی وجہ سے قتل نہ کر پائے تو علی سے لڑنے آئے، علی کو زیر نہ کر پائے تو حسین سے لڑنے آئے، حسین کو مٹا نہ پائے آج تک ہم سے لڑ آئے۔